بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. سو بیسکلی یہ ویک 7 کا لیکچر ہے وچ از کانسٹرینٹ سیٹسفیکشن پرابلمس. اس لیکچر میں ہم اے آئی کی وہ پرابلمس ایکسپلور کریں گے جہاں پہ کانسٹرینٹ انوالو ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جہاں پہ کوئی شرط رکھ دی جاتی ہے یا رولس رکھ دیے جاتے ہیں کہ جب تک وہ رولس فالو نہ ہوں تب تک ہماری جو پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہوگی. تو ان کانسٹرینٹس اور ان رولس کو خیال میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نوڈ ایکسپلوریشن یا اپنے ٹاسک کی کمپلیشن کی طرف موو کرنا پڑتا ہے. اس چیپٹر کی ریڈنگ کے لیے جو ہے وہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ا ماڈرن اپروچ بائی رسل کی بک کا چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں. So constraint satisfaction ہے کیا؟ It is basically a process of finding a solution to a set of constraints that impose conditions that the variables must satisfy. So ہماری constraint satisfaction problems میں کچھ اس طرح سے سٹوری ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی نوڈ یا انیشیل سٹیٹ ہے، اس سے اگر ہم کسی نیکسٹ سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو اس کو کنیکٹ کرنے والی ارکس ہیں یہ جو ہے وہ اسپیسیفک کانسٹرینٹس کو سیٹسفائی کرنا چاہیے. یعنی کہ ہم ایک اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ پہ تبھی جا سکتے ہیں اگر ان کے درمیان میں جو موجود کانسٹرینٹس ہیں اور جو کنڈیشنز ہیں وہ سیٹسفائی ہوں گی. تو پھر تو a solution is therefore a set of values for the variables that satisfy all constraints. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سولوشن صرف وہی ایگزسٹ کرے گا جو کہ کانسٹرینٹس کو سیٹسفائی کر رہا ہے کہ نہیں. جیسے فار انسٹنس اگر میں یہاں سے یہاں موو کرنا چاہ رہی تھی لیکن یہ جو ہے یہ کانسٹرینٹ اسپیسیفائی جو ہماری کانسٹرینٹ نہیں سیٹسفائی کر رہی تھی، تو پھر میں نے جو ہے وہ یہ والا پاتھ پک کیا، اسی طرح سے اس کے آگے ایک اور اینڈ سو آن. تو فائنلی ایونچولی پھر سولوشن جو ہے وہ کوئی ایگزسٹ کرے گا جو کہ ان ساری کانسٹرینٹس کو سیٹسفائی کر رہا ہوگا ہر پرٹیکولر نوڈ کے اوپر. تو یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی سولوشن ایگزسٹ کرے، ملٹیپل سولوشن ایگزسٹ کر سکتے ہیں فرام اسٹارٹ نوڈ ٹو دی گول. تو جو ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس اگر ہم سوچیں کہ اس طرح کے مسئلوں کو سالو کرنے کے لیے کیا ہو سکتی ہیں، تو ایک تو سمپلی جو ہمارے پاس بروٹ فورس ٹیکنیک ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے پاسبل پاتھ ایکسپلور کریں اور پھر دیکھیں کہ اس میں سے جو ہے وہ کون سا ایسا پاتھ ہے جو کہ ہمارے کانسٹرینٹس کو پورا پاتھ جو ہے وہ کانسٹرینٹس کو سیٹسفائی کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ سمپل سرچنگ کریں، اور اگر ہم نے کوئی ایسا پاتھ جاتے جاتے ملتا ہے جو اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہماری کانسٹرینٹ کوئی ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کرا، تو پھر ہم بیک ٹریک کرتے ہیں. تو ایک پاسبل سولوشن تو ہمارے پاس اس کا یہ ایگزسٹ کرتا ہے. ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہے کہ کوئین پزل کی، جو ہے کہ ایک چیس بورڈ ہو. اس کی جو ابتدا تھی بیسکلی میکس نے کی تھی ان 1848. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم چیس بورڈ کے اوپر جو 8x8 کا چیس بورڈ ہے، یعنی 8 ہی اس کی روز ہیں اور 8 ہی اس کے کالمز ہیں، اس کے اندر ہم نے کوئنس کو اس طرح سے پلیس کرنا ہے 8 کوئنس کو کہ کوئی بھی کوئن ایک دوسرے کو تھریٹن نہ کری ہو. یعنی کہ اگر تو وہ ڈائگنل میں ایک دوسری کی یہاں پہ اگر میں پلیس کر دوں تو اس پوائنٹ کے اوپر کوئن کو پلیس کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ دو کوئنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مار سکتی ہیں، تو یا اس کو تھریٹ کر سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں چیک دینی ہے اینڈ آل دیٹ، تاکہ یہ کہ وہ ختم نہ ہو جائے. تو اب یہ جو کوئنز ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے پلیس کرنا ہے کہ کوئی بھی کوئن ایک دوسرے کو تھریٹ نہ کرے. تو اب یہ جو ایک پرٹیکولر اسٹیٹ ہے چیک بورڈ کا، اس میں 8 کوئنز پلیس کی گئی ہیں اور وہ کوئی کسی کو تھریٹ نہیں کر رہی. لیکن اس اسٹیٹ تک پہنچنے کے لیے ہم کس طریقے کے ساتھ اپنی جو ہے وہ پرابلم کو حل کریں گے. تو اگر اس بورڈ کی پرٹیکولر ہم ارینجمنٹس دیکھیں تو وہ اتنا بڑا نمبر بنتا ہے. سو اٹ از بیسکلی ہاؤ مچ، تو یہ تقریباً 442 کروڑ 61 لاکھ 65,368 پاسبل ارینجمنٹس ہیں صرف 8 کوئنز کو 8x8 بورڈ کے اوپر رکھنے کی. اور اتنی ساری پاسبل ارینجمنٹ میں سے صرف ہمارے پاس 92 سولوشنز ہیں. تو اب یہ اس تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو ہمارے پاس تو obviously ہماری جو کانسٹرینٹس ہیں اس ٹائم پہ وہ کون سی آ جاتی ہیں کہ ہم نے وہ والے سولوشن ان میں سے سلیکٹ کرنے ہیں کہ جو کوئی بھی دو کوئین ہوں وہ سیم رو کو شیئر نہ کر رہی ہوں، نہ کالم کو شیئر کر رہی ہوں، تو نہ ڈائگنل کو شیئر کر رہی ہوں. یہ ہماری کانسٹرینٹس ہیں اور انہی کانسٹرینٹس کی بیس پہ ہمارا سولوشن نکلے گا.
تو اب اگر 8x8 پرابلم کی طرف اگر ہم آئیں تو پھر سوچیں تو یہ صورتحال ہے. لیکن اگر n کوئنس کی طرف ہم چلے جائیں، یعنی کہ اگر 9 کوئنز ہو گئی ہیں یا n equal to 2 ہو گیا، یعنی 2x2 کا چیک بورڈ ہے یا 3x3 کا چیک بورڈ ہے جس کے اندر 3 کوئنز ہیں اور اس میں 2 کوئنز ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یا اگر یہ 9 10 11 12 تک چلا جاتا ہے تو پھر یہ جو بورڈ ارینجمنٹس کا نمبر ہے یہ تو بہت زیادہ سویئر ہو جائے گا کہ مے بی ہم اس کو مینج نہ کر پائیں، اور ڈیفینیٹلی ہم اس کو مینج نہیں کر پائیں گے. تو ہمارا ایک ہی سمپل طریقہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بروٹ فورس ٹیکنیک جو ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم آل پاسبل کمبینیشنز نکال رہے ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ کے کوئی اور اچھی ٹیکنیکس یوز کر لیں کہ جو ہماری بروٹ فورس کی کمپیوٹیشن ہے اس کو ہم ریڈیوس کر سکیں یا کم کر سکیں، تو وہ بھی طریقہ کار سی ایس پی کی آپٹیمائزیشن میں آئیں گے. تو اب ایک طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اس کی کمپیوٹیشن کو ریڈیوس کرنا ہو تو ہم یہ اگر فکس کر لیں ایک رول کہ ایچ کوئن ٹو اے سنگل کالم اور رو، ہم یہ کر لیں کہ ایک رو کے اندر ایک کوئن سے زیادہ نہیں آ سکتی. ایک رول اگر آپ نے ایڈ کر دیا تو اس سے ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ جب آپ بورڈز کی ارینجمنٹ پروڈیوس کر رہے ہوں گے تو آپ کی بہت ساری جو ٹری کی گروتھ ہے، یعنی اگر آپ کے پاس یہ ملٹیپل روٹس نکل رہے تھے تو اس میں سے آپ نے صرف وہ والے پاتھ سے آگے ایکسپلوریشن سٹارٹ کی ہے جہاں پہ ایک رو کے اندر ایک کوئن ہو. وہ والی چیک بورڈ کی سچویشن آپ نے نہیں چیک کی جہاں پہ سیم رو کے اندر دو کوئنس موجود ہو. آپ نے اس والے ایریا کو، اس ٹری کو، اس کی برانچز کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. تو یہ کانسٹرینٹ ایڈ کرنے سے ہماری جو کمپیٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ریڈیوس ہو گئی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اب صرف اور صرف 1,77,216 کمپیٹیشن جو ہے وہ بڑھ گئے، اور اس سے پریویس جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. تو ہم اس کو بھی فردر آگے ان کمپیٹیشنز کو بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں اور اپنے سلیوشن کی طرف جلدی جا سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور جو اگزامپل ہے ہمارے پاس وہ گراف کلرنگ کی پرابلم ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی سی بھی جو دو ایڈجسٹنٹ نوڈز ہیں وہ سیم کلر کی نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس کچھ گیون کلرز ہوں گے، ٹھیک ہے، پاسبل کلرز ہمارے پاس ہوں گے، وہ مے بی ریڈ ہو سکتا ہے، وہ گرین ہو سکتا ہے، وہ بلو ہو سکتا ہے. یہ سیٹ ہمیں گیون ہوگا، اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو گراف ہے جو کہ آپس میں کنیکٹڈ نوڈز ہیں، ہم نے اس طرح سے ان کو رکھنا ہے کہ کوئی سی بھی دو کنیکٹڈ نوڈز کا جو کلر ہے وہ سیم نہیں ہونا چاہیے. جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر ریڈ نوڈ ہے تو یہ بلو کے ساتھ، یہ ایڈجسٹنٹ نوڈ بلو کے ساتھ ہیں ریڈ، اور یہ ان کا جو آپس میں لنک ہے یہ بلو کے ساتھ ہے، یہ بلو آگے فردر ریڈ کے ساتھ ہے. لیکن کوئی بھی دو ایڈجسٹنٹ نوڈ اس میں سیم کلر کی نہیں ہے. ریڈ اور گرین کے ساتھ اٹیچ ہے، بلو کے ساتھ ہے، یہاں پہ ریڈ گرین کے ساتھ اٹیچ ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی نوڈ کے آگے فردر جن کو آپ چائلڈ کہہ دیں یا ان کے کنیکٹڈ نیبرز کہہ لیں تو وہ ایک جیسے کلر کے نہیں ہیں. تو یہ ایک گراف کلرنگ پرابلم ہے، اور اس میں ہمارے پاس کانسٹرینٹ کیا ہے کہ ایڈجسٹنٹ نیبرز کی جو ہے وہ نہیں سیم ہونی چاہیے. اب یہ آئیڈیا بیسکلی کہاں سے آیا تھا؟ یہ میپ کلرنگ پرابلم پہ آیا تھا کہ جب ہم میپس بناتے ہیں سٹیز کے تو تب یہ ہوتا کہ ہر سٹی کو اگر ہم ایک دوسرے سے ذرا ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ کلر کی ہوں، تو وہاں سے اصل میں یہ پرابلم اوریجنیٹ ہوئی تھی. اب ایک تھیرم ہے ہمارے پاس، فول کلر تھیرم، جو کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو باڈیز موجود ہیں اس میں منیمم جو ہے وہ 4 کلرز چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ ایک ایسا اسٹرکچر پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ ہر ایڈجسٹنٹ نوڈ جو ہے اس کا کلر ایک دوسرے سے نہیں ملے گا. تو جیسے یہ ایک ڈائیگرام ہے، اس کو اگر آپ پاز کر کے انالائز کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی دو ریجنز جو کہ باؤنڈری کو شیئر کر رہے ہیں ان کا کلر سیم نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو میپ موجود ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، یہ ویکیپیڈیا سے امیج لی ہے. اب یہ جو میپ ہے اس میں یہ جو 50 اسٹیٹس ان کے ہیں، 52، تو اس اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ایک اسٹیٹ جو ہے وہ دوسرے ریجن کے ساتھ اپنی ڈومین جو اپنے کلر اس کو شیئر نہیں کرتا. تو اس میں جو کلرز ہیں وہ کتنے چاہیے ہوں گے؟ سو منیمم جو ہے وہ ہمیں 4 کلرز چاہیے ہوں گے، اور یہ 4 کلرز کافی ہیں پورے میپ کو کلر کرنے کے لیے، یہاں تک کہ کوئی ریجن جو ہے وہ جو کامن بارڈر شیئر کرتا ہے اس کا سیم کلر نہ ہو. اچھا، اس 4 کلر تھیرم کے بعد جو ہے وہ 5 کلر تھیرم بھی آیا تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ نہیں، منیمم سیٹ جو ہے وہ 5 کلر تھیرم کے 5 کلرز چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی ایک
ریجنس کو ایک میپ کو کلر کرنے کے لیے، لیکن 4 کلم تھیرم آخر کا 1976 میں جا کے پروو ہو گیا، اور یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ منیمم سیٹ جو ہے وہ 4 کا ہی ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس سے کم کلرز نہیں چاہیے ہوتے گراس اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈسٹنکٹ کلرز ہوں۔ سو یہ گراف کلرنگ پرابلم ہے، یہ جو ڈیمانسٹریشن ہے یہ MIT کے 6.034 کے کورس سے جو ہے وہ میں نے پک کی ہے۔ سو میں نے ڈیلیز ٹائم پہ 0 کر لیا ہے، یا تھوڑا سلائڈلی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ فی الحال جو ہے وہ کوئی کانسٹرینٹ چیک نہیں کرتے، اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو USA کی 50 اسٹیٹس ہیں ان کو کلر کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ سو نو کانسٹرینٹ نو چیک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کانسٹرینٹ انوالو نہیں ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ گراف کو کلر کر دیا ہے ود اویلیبل کلرز جو اس کے پاس اس ٹائم پہ ہم نے 4 سلیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو کہ کانسٹرینٹس نہیں ہیں تو پھر کوئی سے بھی 2 ریجنس جو آپس میں باؤنڈری شیئر کرے ان کا سیم کلر موجود ہے۔ لیکن اب اگر میں اسائنمنٹ اونلی کر دیتی ہوں اور پھر میں ڈیلے تھوڑا اور کم کر دیتی ہوں، اور اس کو اگر سٹارٹ کر کے آپ دیکھیں تو یہاں پہ وہ آپ آبزرو کریں کہ وہ سٹرگل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اس ریجن میں سرچ کرتے کرتے جب وہ پہنچا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اس کو کوئی ایسا پاسبل کلر نہیں مل رہا تھا کہ جو باؤنڈری اس کے ساتھ ڈفرینٹ ہو۔ تو پھر اس نے بیک ٹریک کیا، اور اسے پچھلے ریجنز یا بھی اس سے جو مین ایریا ہے جہاں پہ اس کو کلر چینج کرنے کی ضرورت ہے اس نے چینج کیا اور دوبارہ سے سٹارٹ کیا، اینڈ سو آن۔ وہ اپنی سرچ جو ہے وہ جاری رکھتا رہا۔ اب میں اس کو سٹاپ کرتی ہوں اور ڈیلے جو ہے وہ ریڈیوس کر کے بالکل ہی اس کو سٹارٹ کرتی ہوں، تو پھر آپ اب آبزرو کریں کہ جو ڈیڈ اینڈز ہیں اس کو وہ کتنے آئیں گے۔ ڈیڈ اینڈز کا مطلب وہ ہے کہ جہاں سے وہ آگے کوئی پاسبل سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا اور وہ پھر واپس اوپر جاتا ہے، جیسے DFS میں ہم نے دیکھا تھا۔ اور ایونچولی جو تقریباً 2000 سے کچھ کم ڈیڈ اینڈز میں جو ہے وہ یہ سولوشن اس کو مل جاتا ہے جہاں پہ کوئی سے 2 ریجنس ایڈجسٹنٹ باؤنڈری شیئر کرتے ہیں ان کا کلر سیم ہو۔ سو اب ہم گریجولی جو ہے نا وہ کانسٹرینٹ سیٹسفیکشن پرابلم کی ڈیفینیشن کے اوپر جا رہے ہیں۔ سو کانسٹرینٹ سیٹسفیکشن پرابلم اور CSP are problems defined as a set of objects whose state must satisfy a number of constraints or limitations۔ تو ہمارے پاس کچھ رولز ہوں گے اور ہمارے جو آبجیکٹس ہیں ان کو وہ رولز فالو کرنا ان کے لیے لازمی ہوگا۔ تو ایسے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ہمارے CSPs کہلائیں گے۔ تو اب یہ چونکہ ایک ڈیسیجن پرابلم ہے اور یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ چلتے جائیں اور کوئی سولوشن ایگزسٹ نہ کرے، جیسے مے بی اگر ہم 50 اسٹیٹس کو جب ہم کلر کر رہے تھے USA کے، تو اس میں اگر ہم صرف 2 کلر رکھ دیتے اور پھر سرچ کرتے تو پھر آپ دیکھیں تو کیا سولوشن فائنڈ کرنا مطلب کیا وہ فائنڈ کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سولوشن ہی نہیں ملا، دوسرا یہ کہ آپ سرچ کرتے جا رہے ہیں اور وہ پروسیس اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہا، یعنی کہ شاید آپ کی زندگی میں بھی وہ جو جتنی کانسٹرینٹس آپ نے ڈالی ہیں اور جتنا آپ کا ٹری بڑا ہے، جتنی اس کی گروتھ ہو رہی ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہماری لائف ٹائم کے اندر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو ہمارے پاس اکثر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ CSP جو ہے وہ سولوشن کوئی فائنڈ نہ کر سکے۔ تو یہ عموماً جو ہے نا وہ اسٹوکاسٹک پروسیسز کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں پہ چیزیں تھوڑی سی رینڈمنس انوالو ہو تو وہاں پہ یہ کام ہو جاتا ہے۔ چھوٹے مسئلوں کے اوپر CSP کام کر سکتی ہے، سرچنگ الگوریدمس چل سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مسئلے بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ٹریز بہت بڑے گروتھ ان کی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بھی ایک انفینٹ سائیکل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آنے کے لیے شاید ہماری زندگی کافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کچھ CSPs میں کانسٹرینٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں یا کوئی ہائی کمپلیکسٹی کی پرابلم آ جاتی ہے، تو پھر ان سارے مسئلوں کو ریزالو کرنے کے لیے پھر کبھی ہم ہیورسٹکس کا استعمال بھی CSPs میں کرتے ہیں اور سرچ میتھڈز بھی یوز کرتے ہیں، اور ان کے کمبینیشنز پہ بھی ہم CSP کا سولوشن فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے ٹری کو پرون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جلدی ہماری CSP کا جو ہے نا وہ آنسر آ جائے۔ پرون کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرا برانچز جو کہ ایکسپلور نہیں کرنی ہم نے یا جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سولوشن نہیں ملے گا، وہ ہم جو ہے وہ نہ دیکھیں۔ تو اس کی جو اگزامپل ہے ابھی ہم نے 8 کوئن پرابلم دیکھی ہے، اسی طرح سے میپ کلرنگ پرابلم دیکھی ہے، اس طرح سے ہمارے پاس سڈوکو ہے اور لاجک پزلز ہیں جو گیمز ہیں جہاں پہ کانسٹرینٹس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو کانسٹرینٹ پروگرامنگ جو ہے وہ ہماری وہ فیلڈ آف ریسرچ ہے جو کہ اس CSPs کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے۔ سو اب اس کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ تو CSP کیا ہے؟ CSP از بیسکلی ڈیفائنڈ ایز اے ٹرپل وچ از XTC، اور ایک اور بھی بعض اوقات یوز ہوتا ہے اس میں وچ از ویلیو، وہ میں ڈسکس کر لیتی ہوں ابھی۔ تو پہلے یہ کہ ہمارے پاس کچھ سیٹ آف ویریبلز ہوں گے
मे बी x1 से लेकर xn तक, और वो जो भी वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे कि हमारी उनकी कोई रिस्पेक्टिव डोमेन्स होंगी। जैसे ये हमारे पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक वेरिएबल है जिसको आप WA कह दें, और हमारे पास इस वेरिएबल की इसी तरह से कि साउथ अफ्रीका का और बाकी सारे वेरिएबल्स होंगे। जो हमारे पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का वेरिएबल है, इसको इस टाइम पे जो वैल्यू असाइन हुई है वो है रेड। अब इसको कौन कौन सी वैल्यूज असाइन हो सकती हैं, वो इसको हम इस टाइम पे करंट स्टेटस पे इसकी जो डोमेन है वो रेड, ग्रीन या ब्लू है। तो अब ये जो डोमेन है फॉर रिस्पेक्टिव वेरिएबल हम उसको जैसे फॉर x1 डोमेन इज D1, फॉर xn डोमेन इज DN। और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है हमारी CSP में विच इज सेट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स इन्वॉल्व होंगी, वो कितनी मर्जी हो सकती हैं, यानी कि कलर हो सकता है या कोई मे बी डिस्टेंस हो सकता है या स्केजुलिंग टाइम का कोई लिमिट हो सकती है। तो ये जो है तीन बेसिकली सेट्स को जो है वो यूज़ करता है। तो वो जब हम वैल्यू की बात करें वो बेसिकली है कि आपका वेरिएबल क्या वैल्यू लेता है। ये एक चौथा फोर्थ जो है ना बात भी कॉन्स्ट्रेंट के अंदर बाज़-औक़ात कुछ इन्वॉल्व करते हैं। तो वैसे जो है वो CSP इन तीन चीज़ों के साथ डिफाइन होती है। कुछ बातें बीच में जो डिस्कस हो जानी चाहिए ताकि वो आगे हमें जो कीवर्ड्स यूज़ हम कर रहे हैं वो हमें मसाइल ना दें। बेसिकली अ स्टेट इज़ एन असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज टू सम और ऑल द वेरिएबल्स। तो हम असाइनमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट का कीवर्ड बार बार यूज़ होगा। असाइनमेंट का मतलब यह है कि हमने जो हमारी नोड्स हैं, जो हमारे वेरिएबल्स थे, उनको हमने कोई वैल्यूज़ दे दी हैं। उनको कोई वैल्यूज जब हम असाइन कर देते हैं, जैसे हमने कहा था कि WA को हमने रेड कर दिया है, तो इसका मतलब है हमने उस वेरिएबल की एक असाइनमेंट कर दिया है। तो एन असाइनमेंट इज कंप्लीट व्हेन एवरी वेरिएबल हैज़ अ वैल्यू। जब हमारी सारी नोड्स, हमारे सारे रीजन्स को वैल्यू मिल जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। और अगर हमारी असाइनमेंट पार्शल है तो इसका मतलब है कि व्हेन सम वेरिएबल्स हैव नो वैल्यूज, यानी अभी कुछ ऐसी नोड्स रहती हैं, अभी कोई ऐसे वेरिएबल्स रहते हैं जिनको हमने वैल्यूज असाइन नहीं की हुई। इसी तरह से कंसिस्टेंट असाइनमेंट का मतलब यह है कि अगर असाइनमेंट्स जो हो रही हैं अगर वो कॉन्स्ट्रेंट्स को वायलेट नहीं करती तो वो कंसिस्टेंट होगी। और सोल्यूशन टू अ CSP अगर हम कहेंगे वो सोल्यूशन होगा जो कि कंप्लीट होगा, यानी सबको असाइनमेंट मिल गई है और सारी जो असाइनमेंट्स हैं, सारे वेरिएबल्स जो है वो कंसिस्टेंट हैं कॉन्स्ट्रेंट्स से, यानी सारे नोड्स के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही हैं। जैसे ऑल नोड्स में जो रीजन जो और हमारे पास थे और सारे रीजन्स हैं जो कि एडजेसेंट बाउंड्री को शेयर करते हैं, उनका कलर जो है वो सेम नहीं है। इसी तरह से सम CSPs रिक्वायर सोल्यूशन दैट मैक्सिमाइज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बाज़ औक़ात हमें इस तरह से भी CSP का सोल्यूशन फाइंड करना पड़ता है कि सिर्फ सोल्यूशन आना ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि कोई उसको हम एक फंक्शन दे देते हैं अगर उसको वो मैक्सिमाइज कर दे। जैसे में भी हम कहें कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें मिनिमम डिस्टेंस हो, तो ये हम कह रहे हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमने मैक्सिमाइज किया है। तो जैसे ग्राफ कर्लिंग प्रॉब्लम में हमने कहा था कि मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कोई कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं कि मे बी इसमें मिनिमम जो नंबर ऑफ रेड इन्वॉल्व हो या मिनिमम नंबर ऑफ ग्रीन इन्वॉल्व हो, इस तरह की कोई बात जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज कर दे। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास CSPs की क्या आती हैं, हमारे स्केजुलिंग सिस्टम्स आते हैं, हमारे एयरलाइन स्केजुल्स हैं, जो आगे अभी और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरह से हमारी CSPs बन सकती हैं। क्योंकि जो स्केजुअल्स होते हैं उसमें अमूमन कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। जैसे जब आपने टाइम टेबल बनाना है, जो टीचर्स का टीचिंग का टाइम टेबल है, तो उसमें कॉन्स्टेंट होते हैं मे बी कि जो चेयरमैन है वो दिन के टाइम पे नहीं पढ़ा सकता, वो मे बी आफ्टरनून में पढ़ा सकता है और वाइस वर्सा। या किसी टीचर ने अपनी कोई प्रेफरेंस कॉन्स्टेंट ऐड की हुई है कि वो मंडे और ट्यूसडे को अवेलेबल नहीं है लेकिन वो थर्सडे को टीच कर सकता है। इस तरह की बातें हमारी कॉन्स्टेंट्स में आ जाती हैं। तो 8 क्वीन प्रॉब्लम में अब जो कॉन्स्टेंट के लिहाज से अगर मैं डिफाइन करूँ CSP के लिहाज से इसको, तो हमारा वेरिएबल्स जो थे वो बोर्ड पोजिशंस हैं, यानी कि हमारी जो नोड्स हैं वो ये बनेगी। हमारी जो डोमेन है वो उस बोर्ड पोजीशन के ऊपर या क्वीन आ सकती है या ब्लैंक आएगी। और हमारी जो कॉन्स्ट्रेंट है उसमें वो ये है कि नो टू क्वीन ऑन द सेम लाइन जो है वो प्लेस हो सकती है। तो आइदर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगनली, तीनों केसेस के अंदर कोई भी क्वीन ये शेयर नहीं कर सकती सेम लाइन के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम में जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो रीजन्स हैं, जो डोमेन्स हैं वो अलाउड कलर्स हैं और जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि एडजेसेंट रीजन्स मस्ट हैव डिफरेंट कलर। और ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा
اگر میپ آ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ 4 5 6 7 جتنے کلر آپ پرووائڈ کر سکیں اس کے حساب سے ہم کلرنگ کر سکتے ہیں. سو یہ صرف ایک کمپلیکس ایگزامپل ہے. اسی طرح سے اسکیجولنگ کی ہمارے پاس ایگزامپل ہے جو میں نے ابھی آپ کو دی کہ اگر ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو اسکیجول کرنا ہے، کانسٹرینٹ ہمارے پاس ٹائم انوالو ہو سکتی ہے، تو ہماری جو ویریبلس ہیں وہ ہماری ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی، ہماری ڈومینز ہو جائیں گی کہ وہ ایکٹیویٹیز کا سٹارٹ ٹائم کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کتنی لمٹ میں اس ایکٹیویٹی نے ختم ہونا ہے. اور ہماری کانسٹرینٹ کئی ہو سکتی ہیں. ایک مینشن ہے کہ ایکٹیویٹیز دیٹ یوز سیم ریسورس کین ناٹ اوور لیپ ان ٹائم، یعنی کہ لیٹس سے اگر ایک ٹیچر یا کوئی ایک اسٹوڈنٹ اس ایکٹیویٹی پہ کام کر رہا ہے تو وہ یہ ایکٹیویٹی جو 2 ہے اس کے اندر ٹیچر 1 جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ کانسٹرینٹ ہے. آپ اور بھی بے شمار کانسٹرینٹ ایڈ کر سکتے ہیں کہ میں بھی 9 بجے سے پہلے سٹارٹ نہیں کرنا اور ایکس وائی زی اس طرح کی بات ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک کرپٹ ارتھمیٹک پزل ہے، ایک تھوڑی ڈفرینٹ ایگزامپل ہے جس میں کانسٹرینٹ یہ ہے کہ ہر ویریبل کی جو ویلیو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، آل ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. اور جو ہمارے x1 x2 x3 آکسیلری ویریبلس ہیں جن کی ویلیو یا 0 ہو سکتی ہے یا 1 ہو سکتی ہے. اور یہ کریں گے کیا کہ ایک ہمیں کچھ اس طرح سے فارمولاز دیے ہوئے ہیں کہ o + o = r+10. ہمارے ویریبلس اس ٹائم پہ کون سے انوالو ہے، اس میں o ہے، اس میں r ہے، اس میں w ہے، u ہے، t ہے اور f ہے. اور ان سارے ویریبلس کی ویلیو ڈفرینٹ ہونی چاہیے. سو یہ ہماری کانسٹرینٹ ہے which is all different، اور ہمارے پاس بریکٹ میں وہ ویریبلز آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بائنری کانسٹرینٹس کیا ہیں؟ یہ بائنری کانسٹرینٹ کا مطلب ہے کہ دو ویریبلس کے درمیان میں کوئی کانسٹرینٹ ہو، یعنی او اور آر. تو ابھی ہمارے پاس یہ کانسٹرینٹ ہے کہ سارے ڈفرینٹ ہوں، تو سارے ڈفرینٹ کو کانسٹرینٹ کو میں ایسے لکھ سکتی ہوں نا کہ او آر یہ دونوں سیم نہیں ہونے چاہیے، اسی طرح سے او ڈبلیو یہ سیم نہیں ہونے چاہیے، او یو سیم نہیں ہونا چاہیے، سو آن آر ڈبلیو سیم نہیں ہونا چاہیے، آر یو سیم نہیں ہونا چاہیے، اینڈ سو آن. تو یہ جو اکٹھی کانسٹرینٹ لکھے ہیں اس کو میں بائنری کانسٹرینٹ کے ساتھ بھی ریپلیس کر سکتی ہوں. تو یہ کیا بات ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ یہ مینشن کر دیا ہے کہ ہم جو کانسٹرینٹس ہیں اگر ایک بہت بڑی کانسٹرینٹ ہے اس کو آپ تھوڑا اسپلٹ کر کے چھوٹی کانسٹرینٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور پرابلم ہے ہمارے پاس 15 کورسز ہیں اور 2 ٹرمز ہے، فال 2020 اور اسپرنگ 2021، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کا لیگل ٹائم لائن بنائیں. تو آپ اس سلائڈ کو پاز کریں اور پھر آپ اس کو ایک CSP کی طرح ٹرائی کریں کہ اس کے ویریبلس کیا بنیں گے، اس کی کانسٹرینٹس کیا بنیں گی اور ڈومین کیا ہوگی ان ویریبلس کی. تو کانسٹرینٹس ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہیں کہ اگر کوئی کورس پڑھنے جا رہے ہیں تو پھر اس کا پری ریکویسٹ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس نے پہلے وہ پری ریکویسٹ لیا ہوا ہے کہ نہیں، یا پھر یہ کہ کسی اسپیشل ٹرم میں جیسے فال میں کوئی اسپیسیفک لسٹ آف کورسز جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، تو مے بی کامپ 221 جو ہے وہ اسپرنگ میں نہ پڑھایا جائے جبکہ فال میں وہ پڑھایا جا سکتا ہے. تو ٹرم اسپیسیفک کچھ کورسز ہمارے پاس ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے لمیٹڈ نمبر آف کورسز پر ٹرم ہو سکتے ہیں ڈیو ٹو کریڈٹ آور لمٹ، یعنی کہ مے بی آپ کو کہا جائے کہ آپ ایک سیمسٹر میں 19 سے زیادہ کریڈٹ آورز نہیں پڑھ سکتے. تو اسی حساب سے جتنے بھی کورسز اس ٹرم کے اندر انوالو ہوں گے وہ کریڈٹ آور سے ایکسیڈ نہیں کرنے چاہیے. یا ٹائم کانفلکٹ کے حساب سے آپ کو دیکھنا پڑے کہ کون سے کورس کو آپ نے کس ٹائم پہ ایڈ کرنا ہے اور کس ٹائم پہ اس کا اسکیجول بنانا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ اوور لیپ نہ کرے. تو ویریبلس اور ڈومینس جو ان کی ہو سکتی ہیں کورسپونڈنگ، وہ ایک تو ٹرم ہمارے پاس ویریبل ہو سکتا ہے، اس ٹرم کے اندر ہمیں یہ پتہ ہے کہ لیگل کمبینیشنز آف صرف 5 کورسز آئیں گے، کہ ہم لیٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ ایک ٹرم میں 5 کورسز میکسیمم جو ہے وہ پڑھے جا سکتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی کمبینیشنز بنیں گے وہ ایک ٹرم میں ہوں گے. ٹرم سلاٹ یہ ہوگی کہ اگر آپ کا اس ٹرم میں جو بھی کورسز آفر ہو رہے ہوں گے وہ آ رہے ہوں گے. سو ٹرم سلاٹس میں کیا ہو سکتا ہے کہ مے بی ایک مارننگ اسی سیم ٹرم کی مارننگ کی سلاٹ ہو، ایک اسی سیم ٹرم کی جو ہے وہ ایوننگ کی سلاٹ ہو. تو اس سلاٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ کورسز آفر ہو رہے ہوں گے اس میں. اور کورسز کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس سیٹ کس چیز کے آ رہا ہوگا، ٹرم کا آ رہا ہوگا، یہ ٹرم سلاٹ کا آ رہا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کورسز آفر ہو رہے ہیں ان کو لمٹ کر دیا جائے گا کہ جو ٹرمز کے اکارڈنگ
کہ اس ٹرم کے اکارڈنگ صرف یہی ڈومین آف کورسز جو ہے وہ پاسبل ہے. تو اس لیے کورسز کی ڈومین میں ٹرم اور ٹرم سلاٹس آ رہی ہیں تاکہ صرف وہی لمیٹڈ سیٹ آف کورسز اس نوڈ کے اوپر چیک ہو سکیں جو کہ ویلڈ ہیں اس اسپیسیفک ٹرم اور سلاٹ کے لیے. اب اس طرح کی سی ایس پی کا سولوشن کیا ہوگا؟ سولوشن یہی ہوگا کہ ایلیمینیٹ ویلیوز دیٹ کوڈ ناٹ بی پارٹ آف اینی سولوشن. ہمیں جو ہماری کانسٹرینٹ ہے وہ ہر لیول کے اوپر چیک کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ہمیں اپنی ویلڈ اسائنمنٹس دیکھنی پڑیں گی کہ کون سی ویلڈ اسائنمنٹ پہ سولوشن ہے. اب یہ جو سارا پروسیس ہے یہ کیسے ہونا ہے، اس کے لیے الگوریدمس موجود ہیں. یہ الگوریدمس ابھی ہم اگلی سلائڈس میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ جو کانسٹرینٹ پروپیگیشن سے کی ایک اپنی پوری تفصیلات ہے جس میں ہر نوڈ کو ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ ہر نوڈ کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں ہے. اس کی بھی ڈیٹیل ہم آگے پڑھتے ہیں. اس کو دیکھنے سے پہلے بس ایک یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنی پرابلم کو، جو اپنی سی ایس پی کو جب ایک گراف کی فارم میں شو کریں گے تو پھر کس طریقے کے ساتھ اس کو ہم ڈسکرائب کریں گے تاکہ ہم ریپرزینٹیشن جو ہے ہماری ٹھیک ہو جائے. تو جو کانسٹرینٹ گراف ہے اٹ از یوز ٹو ریپرزینٹ ریلیشنز امنگ کانسٹرینٹس ان کانسٹرینٹ سیٹسفیکشن پرابلم. ٹھیک ہے، سو نوڈس ہمارے پاس ہماری ویریبلز ہوں گی، یہ ان کے درمیان میں جو آرکس ہیں ہمارے پاس ان کی کیٹیگری ہو سکتی ہیں. تو یہ بائنری کانسٹرینٹ اگر دو نوڈ کو کوئی آرک کنیکٹ کر رہی ہے تو وہ بائنری کانسٹرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے ہم یہ کہہ دیں کہ ایس اے اور جو ڈبلیو اے ہے ان کا کلر سیم نہیں ہونا چاہیے، یہ بائنری کانسٹرینٹ ہے. یونری کانسٹرینٹ وہ ہوگی جو کہ سنگل ویریبل کے اوپر اپلائی ہوگی، جیسے ایس اے کی ناٹ بی گرین، یا یعنی کہ جو بھی اویلیبل کلرز ہیں باقی سب کو سارے الاؤڈ ہیں لیکن ایس اے کو گرین کلر الاؤڈ نہیں ہے، تو یہ یونری کانسٹرینٹ ہے. اسی طرح سے جو ہائر آرڈر کانسٹرینٹ ہے وہ تین یا تین سے زیادہ ویریبلس کو انوالو کر سکتی ہے. تو یہاں پہ وہ والی بات آ رہی ہے جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آل ڈفرینٹ کانسٹرینٹس میں اگر ہمارے پاس، ہم نے کہا تھا ایف کا ویریبل ہے، یو کا ہے، ٹی کا ہے، او کا ہے، آر کا ہے، تو ہم نے ملٹیپل ویریبلس رکھے تھے اور پھر میں نے کہا تھا کہ ان کو میں دو کے ساتھ بھی ریپرزینٹ کر سکتی ہوں. میں نے کہا تھا کہ ایف اور یو برابر نہ ہو، ٹی اور او برابر نہ ہو، اور سو آن. تو جو ہائر آرڈر کانسٹرینٹس ہیں ان کو ہم جو ہے وہ دو ویریبلس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک ایگزامپل ہے ہائر آرڈر کی، جیسے اسٹوڈنٹ اے بی سی کی ناٹ بی ان سیم فائنل ایئر گروپ پروجیکٹ. تو یہ کانسٹرینٹ ہے کہ تین اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیم گروپ میں ود مے بی ایکس وائی زی جی پی ایگزسٹ نہیں کر سکتے. تو ہم ہائر آرڈر کانسٹرینٹس کو سپلٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کانسٹرینٹ گراف میں ہم سافٹ کانسٹرینٹس بھی بتا سکتے ہیں کہ جس میں ہم نے بات کی تھی پریفرنس آرڈر کی کہ مے بی ریڈ از بیٹر دین گرین. تو پھر ہم یہ کہیں کہ اگر ہمارے پاس آپشن ہو ریڈ اور گرین میں سے پک کرنے کا تو ہم ریڈ کو جو ہے وہ پریفرنس دیں. تو یہ ہماری سافٹ کانسٹرینٹس ہیں. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مے بی ہم کوئی کاسٹ اسائن کر سکتے ہیں کہ مے بی ریڈ کو اسائن کرنے کی کاسٹ جو ہے وہ کم اور گرین کو اسائن کرنے کی کاسٹ زیادہ ہو تاکہ جو پریفرنس ہے وہ آٹومیٹکلی ریڈ کی طرف ہماری جو ہے وہ انکلائنیشن بڑھتی جائے. سو کانسٹرینٹ گراف میں کو سالو کرنے کے لیے بھی ہمارا جو بیسک جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ فائنڈ اے ڈی جے ایلیمنٹ آف ڈی آئی، یعنی کہ جو ڈومین ہے سارے ویریبلس کی جو ڈومینز ہیں اس میں سے ہم نے ایسی ویلیو کو پک کرنا ہے سچ دیٹ آل کانسٹرینٹس آر سیٹسفائڈ. تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ کنسسٹنٹ جو سولوشن ہے وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے. ایسی لیبلنگ اپنے سارے ویریبلس کے لیے ان کی ڈومین میں سے ایسی ویلیوز کو ہم نے پک کرنا ہے کہ ہماری یہ جو بھی کانسٹرینٹس ہیں ان کے بیچ میں یہ ساری جو ہیں وہ کنسسٹنٹ رہیں اور وہ فالو کرتی رہیں جو کہ پرووائڈڈ لسٹ آف کانسٹرینٹس ہیں. اس سلائیڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانسٹرینٹ گراف بنانا کیسے ہے. سو یہاں پہ ہمارے ریجنز ہیں، یہ ڈبلیو اے ہے اور یہ ہمارے پاس ایس اے ہے، پھر ناردرن ٹیریٹری ہے، پھر کوئن لینڈ ہے، پھر این ایس ڈبلیو ہے، وکٹوریا تسمانیہ ہے. یہ سنگل ہے، کسی سے ریجنز کا اٹیچ نہیں ہے تو ہم نے اس کو ٹی کر دیا. اب اس کانسٹرینٹ گراف کی ریپرزنٹیشن تو ہم نے دیکھ لی، ہم اس کی اب تھوڑی سی کلرنگ بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کرنی ہے. تو ہمارے پاس اس ٹائم پہ اسٹارٹ میں ساری نوٹس کے اوپر جو ویلیوز ہیں نا پاسبل وہ یہ ہیں ریڈ، گرین اور بلو. تو اب ہم کیا کریں گے کہ اگر میں نے اسٹارٹ اسٹیٹ لیٹ سے ڈبلیو اے سے اسٹارٹ کیا ہے تو جب میں نے ڈبلیو اے سے اسٹارٹ کیا ہوگا تو ڈبلیو اے کو میں اب اس ڈومین میں سے کوئی بھی ویلیو اسائن کر دوں تو مے بی میں اس کو ریڈ اسائن کر دیتی ہوں. اگر میں نے اس کو ریڈ اسائن کیا ہے تو سلیکٹ کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ میں صرف یا تو گرین اسائن کر سکتی ہوں یا بلو کر سکتی ہوں. اسی طرح سے یہاں پہ میں یا گرین دے سکتی ہوں یا بلو دے سکتی ہوں. تو اب اگر میں نے
یہ والی نوٹ پک کیا تو یہاں پہ میں لیٹ سے کہہ دیتی ہوں کہ میں نے اس نوٹ کو گرین کر دیا. تو اب اگر میں نے اس کو گرین کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دو نوٹس کے اوپر اس کے اوپر یا تو صرف بلو آ سکتا ہے یا ریڈ آ سکتا ہے، جبکہ ادھر ایسے کے پاس جو ہے وہ صرف بلو کی آپشن بچتی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن ابھی میں نے چونکہ اس کو ایسے کو ایکسپلور نہیں کیا فی الحال، تو پھر اگر میں لیٹس سے کیو کو کوئی کلر اسائن کر دیتی ہوں، تو کیو کو اگر میں نے ریڈ کلر یا چلیں بلو کلر اسائن کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے کو اب میں کوئی کلر اسائن نہیں کر سکتی. تو پھر اب میں کیا کروں گی، میں بیک ٹریک کروں گی، میں اس کو بلو کے بجائے میں اس کو ریڈ کلر اسائن کروں گی تاکہ میں اس کو ادھر بلو کلر اسائن کر سکوں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب ریڈ اور بلو ہے تو یہاں پہ میں اس NSW کو گرین اسائن کر سکتی ہوں تاکہ وہ ریڈ اور گرین اور بلو کے ساتھ کنسسٹنٹ رہے. اور اس وی نوٹ کو جو ہے وہ میں نہ گرین اسائن کر سکتی ہوں نہ بلو، تو میں اس کو ریڈ اسائن کروں گی. اور یہ چونکہ کسی کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں ہے، اس کو آپ کوئی بھی کلر دے دیں، ریڈ گرین بلو، تو وہ ویلڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب آپ اگر ہم اس کو چیک کر لیں تو کوئی بھی نوٹ ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے ایڈجسٹنٹ ریجنز کے ساتھ جو کنیکٹ ہو رہی ہو ان کا کلر جو ہے وہ سیم ہے. اور ہم نے یہ ساری چیز کیا کی، اپنے کانسٹرینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فل کیا. اب کانسٹرینٹ پروپیگیشن کیا ہوتی ہے؟ کانسٹرینٹ پروپیگیشن کو ہم آرک کنسسٹنسی بھی بولتے ہیں. ہماری پرابلم کو بے شک سالو کرتی ہے، یہ پروف کرتی ہے کہ یہ انسیٹسفائبل ہے کہ نہیں. کانسٹرینٹ آپ کو میں نے بتا دی تھی کہ اگر کانسٹرینٹ سیٹسفائی نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیک ٹریک کریں. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ جب نوٹس کے اوپر کانسٹرینٹس آگے فردر چیک کرتے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈیٹ سولوشن کے اوپر پہنچ جائیں، پھر آپ بیک ٹریک کریں، یہاں سے دوسرے سولوشن سے سٹارٹ کر کے اس کو چیک کرنا شروع کریں. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ اتنا بڑا اور کمپلیکس ٹری ہے کہ آپ جو ہے وہ شاید واپس نہ آ پائیں، یا جب تک واپس آئیں گے تب تک آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہوگی یا شاید یونیورس بھی ختم ہو چکا ہو. تو جو کانسٹرینٹ پروپیگیشن ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اٹ eliminates values from domain of variables that can never be part of a consistent solution. So وہ والی values اس میں سے ریموو کرتی ہیں جو کہ کنسسٹنٹ سولوشن کا پارٹ نہیں ہوتا، جیسے پچھلی اگزامپل میں ہم نے کیا ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اس کو فارملائز کریں، اس کو ڈیفائن کریں، تو کوئی بھی ڈائریکٹڈ وی آئی سے وی جے تک، یعنی کہ لیٹس سے یہ ایک نوڈ ہے اور یہ دوسری نوڈ ہے، یہ ویریبل وی آئی ہے، یہ ویریبل وی جے ہے، ان کے درمیان میں یہ جو ارک ہے اس کو ہم کنسسٹنٹ تب کہیں گے اگر فار آل ایکس ایلیمنٹ آف ڈی آئی اس کی جو بھی ڈومین ہے، مے بی اس کی ڈومین ہو ریڈ، بلو اور گرین، اور اس کی ساری ویلیوز کے لیے، ریڈ کے لیے بھی، بلو کے لیے بھی، گرین کے لیے بھی، دیر ایگزسٹ وائی ایلیمنٹ آف ڈی جے. اب ڈی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ڈومین ڈی جے ہے اس کے اندر صرف ریڈ اور بلو موجود ہو. تو یہ سچ دیٹ ایکس وائی از الاؤڈ بائی دی کانسٹرینٹ آن دی آرک، یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر میں وی آئی کے اوپر ریڈ رکھ دوں تو ادھر اس کی ڈومین میں کوئی ایسی ویلیو ہے کہ کنسسٹنسی مینٹین رہے، تو اس کے اندر بی کی ویلیو موجود ہے، تو یہ کنسسٹنٹ آرک ہو گئی. اگر میں اس میں سے بی پک کرتی ہوں تو پھر یہاں اگر میں بی سیٹ کر دیتی ہوں تو اس کی ڈومین میں کوئی ایسی ویلیو ہے کہ جو آرک ہے وہ کنسسٹنٹ رہے، تو وہ میں آر سیٹ کر دوں تو دونوں کا ڈفرینٹ کلر ہو جائے گا. اگر میں اس میں سے گرین پک کرتی ہوں تو پھر کوئی ایسی ویلیو ہے اس کی ڈومین میں کہ کنسسٹنٹ رہے، تو میں اگر اس کو ریڈ رہنے دوں یا بلو رہنے دوں، دونوں میں سے کوئی بھی رکھ دوں تو یہ کنسسٹنٹ ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وی آئی وی جے کے درمیان میں جو ارک ہے یہ کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہوگی. سو کنسسٹنسی آن آرک کا مطلب ہے کہ ڈیلیٹ ویلیوز فرام ڈی آئی ڈومین آف ویریبل دیٹ ٹیل آف دی کانسٹرینٹ آرک دیٹ فیل دس کنڈیشن. اور ہم نے وہ والی کانسٹرینٹس اگلے میں سے وہ والی ڈیلیٹ کر دینی ہے ویلیوز جو کہ کنسسٹنسی انٹروڈیوس نہیں کری، کیونکہ اگر میں وی آئی میں سے آر رکھتی ہوں تو مجھے یہاں سے آر کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، بلو رہ جائے گا. اگر میں اس میں سے گرین رکھتی ہوں تو پھر ان میں سے دونوں ویلیوز ویلڈ ہیں، لیکن اگر میں اس میں سے بلو رکھتی ہوں تو اس میں سے بلو ڈیلیٹ ہو جائے گی اور آر سلیکٹ ہوگی. سو یہاں پہ اب تھوڑا سا ٹائم کمپلیکسٹی کا ذکر کر لیتے ہیں. سو کانسٹرینٹ پروپیگیشن میں اگر ہمارے پاس کوئی بھی ویریبل ہے، اس کی جو ڈومین کا میکسیمم سائز ہے وہ ایم ہے، یعنی ساری ویریبلس کا میکس سائز اگر ڈومین کا ہم ڈی لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ہماری بائنری کانسٹرینٹس ای ہیں، تو جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے
आर कंसिस्टेंसी के एल्गोरिथम में वो बिग ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय डी रेज टू पावर क्यूब है, यानी कि इतना ज़्यादा ये जो काम है वो क्यूबिक शक्ल में निकल जाता है। और अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं हर आर्क की कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि वो वैसे भी डायरेक्टेड आर्क बन जाती हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर ये ए नोड है, ये बी नोड है, तो इसका मतलब है कि एक फॉरवर्ड रास्ता भी है जाने का, एक बैकवर्ड भी है, तो ये दो चीज़ें दो टाइम पे चेक हो रही हैं। तो सिर्फ ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरिफिकेशन की कि कौन सी जो कंसिस्टेंट आर्क प्रोड्यूस हुई है कि नहीं, वो सिर्फ बिग ऑफ डी की पावर स्क्वायर है। तो ये सारी जो कॉस्ट है वो आप देखेंगे सब सॉर्ट ऑफ पावर ऑफ स्क्वायर से बड़ी ही आपको मिलेंगी। आर्क कंसिस्टेंसी के एक एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स से हमारे पास तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, v1, v2 एंड v3, और इनकी ये कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन्स हैं। हम क्या करेंगे, हम जो आर्क्स हैं उनको एग्जामिन करते जाएंगे और देखेंगे कि वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट हैं तो फिर कोई भी वैल्यू डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर हम वैल्यू डिलीट करेंगे। तो लेट्स से हमने एग्जामिन करना शुरू किया है v1 को और v2 को। तो जब मैंने v1 और v2 को एग्जामिन किया तो उनकी आर्क कंसिस्टेंसी चेक की, तो फिर मैंने ये देखना है कि फॉर एवरी वैल्यू इन v1 देयर शुड बी अ वैलिड वैल्यू इन v2 जो कि कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई करती हो। तो ये क्योंकि ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम है तो हर कॉन्स्ट्रेंट के दरमियान में कलरिंग कॉन्स्ट्रेंट है कि डिफरेंट होनी चाहिए। सो रेड के लिए हमारे पास यहाँ पे ग्रीन मौजूद है, ग्रीन के लिए हमारे पास यहाँ पे रेड मौजूद है, और ब्लू के लिए हमारे पास यहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों मौजूद हैं। तो v1 और v2 जो है वो कंसिस्टेंट हैं, तो कोई वैल्यू डिलीट नहीं होगी। इसी तरह से फिर हम चेक करेंगे v1 को v3 के साथ। तो v1 की हर वैल्यू के लिए v3 कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो r के लिए यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। और इसका ये भी मतलब है कि हम यहाँ से r को डिलीट कर दें तो फिर ये नोड कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो जो हमारा नया स्टेटस बनेगा इस ग्राफ का, वो बनेगा v1 जिसमें r मौजूद नहीं होगा, इसमें g और b मौजूद होगा, और यहाँ पे r और g मौजूद होगा, और इधर r मौजूद होगा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे r लेती हूँ तो v3 के पास कोई वैलिड वैल्यू नहीं है, r ही है, r ही है, तो इसका मतलब रेड तो कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि हम v1 में से r को डिलीट कर देंगे। अब एक नेक्स्ट स्टेटस के ऊपर हम चेक करेंगे। तो अब जो अगली चेक हो रही है कंसिस्टेंसी वो v2 और v3 की हो रही है। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ v2 r है तो v3 के पास कोई वैलिड वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ से r को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं अब v2 में से भी r को डिलीट कर दूंगी, तो जो नेक्स्ट स्टेटस है वो मेरे पास बन जाएगा g b r, और यहाँ पे मेरे पास ग्रीन रह जाएगा। मैंने r इसमें से डिलीट कर दिया, तो वैल्यू फ्रॉम नोड 2 उसमें से हमने r को रिमूव कर दिया। इसके बाद अगेन हमने फिर चेक किया, सारी वैलिडिटी चेक हो गई, तो फिर v1 की v2 से कंसिस्टेंसी चेक की। तो अब यहाँ पे फिर कॉन्स्ट्रेंट जो है वो वायलेट हो रही है कि ग्रीन के लिए इधर कोई वैलिड वैल्यू मौजूद नहीं। तो इसका मतलब है कि हम v1 के अंदर से जो है वो ग्रीन को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास इधर रह जाएगा ब्लू, इधर हमारे पास रह जाएगा ग्रीन, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा r। तो अब v1 और v2 कंसिस्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद v2 और v3 एग्जामिन होंगे, तो v3 और v2 दोनों कंसिस्टेंट है, वैलिड वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो कोई वैल्यू डिलीट नहीं होगी। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो v1, और ये थोड़ा सा स्वाप कर लीजिएगा, मैंने आगे पीछे कर दिया, v1 और v3 जब एग्जामिन होंगे तो वो भी कंसिस्टेंट है, तो कोई वैल्यू डिलीट नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास कंसिस्टेंट ग्राफ मौजूद हो गया है। CSP को फॉर्मुलेट करने के लिए हमने इनिशियल स्टेट का इस्तेमाल किया, जब पे सारे वेरिएबल्स अभी अनअसाइंड होते हैं, यानी एम्प्टी असाइनमेंट होती है। फिर हमारे पास एक सक्सेसर फंक्शन होता है, वैल्यू कैन बी असाइंड टू एनी अनअसाइंड वेरिएबल प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद प्रीवियसली असाइंड वेरिएबल्स। ये हमारा फंक्शन है, हमारा गोल है, हमारी कॉन्स्ट्रेंट है। फिर हमारा गोल टेस्ट है कि जो करंट असाइनमेंट कंप्लीट है, अगर सारी असाइनमेंट कंप्लीट स्टेटस पे पहुंच जाती हैं, सारे वेरिएबल्स को वैल्यू साइन हो जाती है, तो हमारा गोल आ जाएगा। और पाथ कॉस्ट वो होगी हमारी भी, जो हर स्टेप के ऊपर जो भी कॉस्ट अगर हम इन्वॉल्व करते हैं वो काउंट होती रहेगी। जैसे मे बी एवरी स्टेप के ऊपर 1 कॉस्ट पड़े तो वो सम होती जाएगी। इसी तरह से एवरी सोल्यूशन मस्ट बी कंप्लीट असाइनमेंट
سولوشن کا مطلب ہے کہ اسائنمنٹ کمپلیٹ ہونی چاہیے اینڈ دیئر فور اپیئر دیٹ ڈیپتھ n، یعنی کہ جب ہم اپنا الگوریدم کر رہے ہیں تو obviously جب ہم بالکل اپنی فائنلی لیف نوڈ پہ پہنچیں گے، اس کا مطلب ہے کہ سارے ویریبلس کو ویلیوز اسائن ہو چکی ہیں، تو یہ ہمارا سولوشن ہوگا۔ تو ڈیپتھ n کے اوپر اگر n ویریبلس موجود ہیں تو ڈی ایف ایس کو ہم یوز کریں گے، تو ڈی ایف ایس اسی پرپز کے لیے ہی یوز ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیپتھ تک جاتا ہے اور پھر اوپر بیک ٹریک کرتا ہے۔ تو ڈی ایف ہم اور بھی الگورتھمس یوز کر سکتے ہیں، لیکن ڈی ایف اس ٹائم پہ ہمیں سب سے سوٹیبل اپروچ اور سب سے ٹائم اسپیکٹ سے بھی اسپیس اسپیکٹ سے بھی بہتر رہتا ہے۔ تو پاتھ کون سا پک ہو رہا ہے یہ ارریلیونٹ ہے کہ جس مرضی پاتھ سے ہو کے ہیں، ہمیں صرف سی ایس پی میں فی الحال کیا ہے، سولوشن کی ریلیونسی کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ ایک ڈفرینٹ طرح کے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ ہمارے پاس یہ اسٹرکچر ہو گراف کا، تو اس میں اگر یہ V1 اور V2 کو اگر میں دیکھوں تو یہ دونوں بھی کنسسٹنٹ ہیں، اگر میں V1 اور V3 کو دیکھوں تو یہ بھی کنسسٹنٹ ہے، اگر میں V2 اور V3 کو دیکھوں تو یہ بھی کنسسٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں یہاں سے ریڈ پک کرتی ہوں تو ادھر گرین پلیس کر سکتی ہوں، اگر میں یہاں سے گرین پک کرتی ہوں تو ادھر جو ہے وہ میں ریڈ جو ہے وہ پلیس کر سکتی ہوں، اسی طرح سے وائس ورسا۔ لیکن اگر میں اس کو ویسے اوور آل دیکھوں تو اس کو سالو میں نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں کسی ایک نوڈ کے اوپر جب میں گرین رکھ دوں تو تیسری نوڈ کے لیے میرے پاس جگہ نہیں بچے گی۔ اسی طرح سے یہ جو ہے اس کے اندر بھی ساری جو آرکس ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں، اور اس کیس میں ہمارے پاس دو سولوشنز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں، یا تو میں اس کو ریڈ اور گرین کر دوں، یا پھر میں اس کو گرین کر دوں اور اس کو میں ریڈ کر دوں، تو یہ دو پاسبل سولوشنز بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ جو بیک ٹریکنگ کا الگوریدم ہے وہ ہم اس لیے انوالو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ بعض اوقات جو آر کنسسٹینسی ہے وہ کافی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہماری ڈومین کی جو ویلیوز ہیں وہ اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ہم یہ جو کام ہے یہ اس کے اوپر پرفارم نہیں کر سکتے، تو ہمیں نا سرچنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ جو سرچنگ کی ٹیکنیکس ہیں اس کے لیے ہم ڈیپتھ فرسٹ سرچ یوز کرتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارا یہ جو الگوریدم ہے یہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں ایک نوڈ کو ایک ویلیو اسائن کرو، وہ کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے مے بی x1، اور پھر اس کے بعد اگلی نوڈ کو یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کانسٹرینٹ سیٹسفائی ہو رہی ہے کہ نہیں ویلیو اسائن کرو، اور سو آن پھر اگلی نوڈ کو کوئی ویلیو اسائن کرو۔ لیکن لیٹس سے اب آپ اس نوڈ پہ پہنچے ہیں، یہاں پہ کوئی ویلیو اسائن کرنے کی کوئی طریقہ بچا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ بیک ٹریک کر کے پیچھے جائیں گے، اور جہاں پہ بھی کسی اسپیسیفک پوائنٹ پہ آپ پھر کلر چینج کریں گے یا اپنی کوئی ویلیو جو ہے وہ ڈومین کی چینج کریں گے، اور پھر دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے نئی ویلیو کے ساتھ، اور پھر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ہم جو بیک ٹریک کا الگوریدم ہے اس کو اب ہم ڈی ایف ایس کی طرح چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سو لیٹس سے یہ ہمارے پاس اسٹارٹنگ نوڈ ہے، ہم اپنی ایکسپلوریشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہم ایکسپلوریشن سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس V1 کی نوڈ ہے اس کو ہم ریڈ اسائن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سٹیپ پہ ہم نے کہا تھا ہم ایک ہی ویلیو اسائن کریں گے۔ اگر ہم V1 کو ریڈ اسائن کرتے ہیں اور V2 کی جو اسائنمنٹ ہے اس کو بھی ہم ریڈ کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہیں پہ انکنسسٹنٹ ہو گیا۔ اب ہم بیک ٹریک کریں گے، اب ہم یہاں اوپر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اب ریڈ کو اسائن کرنے کے بجائے V2 کو اگر میں گرین اسائن کر دیتی ہوں تو پھر کیا ہوگا۔ سو اب اگر میں نے اس کو گرین اسائن کر دیا تو یہ کنسسٹنٹ ہے، پھر میں آگے موو کروں گی V3 کو اسائن کرنے کے لیے، اور میں V3 کو جب اسائن کروں تو میں V3 کو یہاں پہ ریڈ اسائن کر دیتی ہوں۔ اب یہ پھر کیا ہوا ہے کہ یہ پھر انکنسسٹنٹ ہو گیا ہے، کیوں V3 کا؟ کیونکہ V1 کے ساتھ تو سیم ہوگا۔ اگر میں ڈرا کر کے دیکھ لوں کہ V1 کو آپ نے ریڈ دیا، آپ نے V2 کو جو ہے وہ گرین دیا، اور اگر آپ V3 کو اب ریڈ دے دیں گے تو اٹ ول بی انکنسسٹنٹ ود V1، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ویلڈ نہیں ہوا۔ اب میں نے اس کو گرین اسائن کیا، اب میں اس کے بعد V3 کو دیکھتی ہوں تو V3 کو میرے پاس اب پاسبلٹی صرف گرین ہی اسائن کرنے کی ہے، اور یہ بھی پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی کیونکہ اس کے پاس دو ہی ویلیوز ہیں، تو کوئی یہ گرین بھی سلیکٹ نہیں ہو سکتا، اٹ وڈ بی انکنسسٹنٹ ود V2 یہاں پہ گرین کرنے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب اب I will backtrack to this point again، اور پھر میں یہاں پہ جاؤں گی اور میں اگلا پاتھ لوں گی، اگلا پاتھ لوں گی یہاں پہ۔ اب لیٹس سے میں اس کو گرین اسائن کر دیتی ہوں، V1 کو دوبارہ بنا لیتے ہیں، V1 کو میں نے گرین اسائن کیا۔ اب میرے پاس V1 کو گرین اسائن کرنے کے بعد اگلی پاسبلٹی ہے کہ میں V2 کو اسائنمنٹ کروں، اور V2 کو میں نے اسائن کر دیا ریڈ۔
اٹ از کنسسٹنٹ. V2 کو اسائنمنٹ کرنے کے بعد میں نے پھر یہاں پہ V3 کے اسائنمنٹ کیا. V3 کو اب میں اگر ریڈ اسائن کرتی ہوں تو اٹ وڈ بی انکنسسٹنٹ ود V2. اسی طرح سے اگر میں اس کو آگے گرین اسائن کرتی ہوں تو اٹ وڈ بی اسٹل انکنسسٹنٹ، کیونکہ جو ہے وہ گرین جو ہے وہ V1 کے ساتھ جو V3 کے اسائنمنٹ ہے وہ چینج ہو جائے گی. یہاں پہ اگر میں گرین کر دیتی ہوں اور ادھر ریڈ کر دیتی ہوں تو اٹ مینس کہ اب میں پھر بیک ٹریک کروں گی. اب میں اس پوائنٹ کے اوپر واپس آؤں گی V1 کی نوڈ کے اوپر کہ جہاں پہ میں نے اس کو گرین اسائن کیا تھا. اچھا، اب جب میں نے V1 کو گرین اسائن کیا تھا تو اس کے بعد میں V2 کو ریڈ اسائن کرنے کے بجائے اگر میں V2 کو گرین اسائن کر دوں، سوری نوٹ کے اندر ہم اپنی اگر رائٹنگ کو کنسسٹنٹ رکھیں تو پھر اگر میں V2 کو گرین اسائن کر دوں تو یہ انکنسسٹنٹ ہو گیا V1 کے ساتھ، تو آگے میں جا نہیں پاؤں گی. اب میں اس کو تھوڑا سا اریز کر دیتی ہوں تاکہ تھوڑی سی جگہ بن جائے، اور میں پھر اس کو ریسٹارٹ کرتی ہوں ود اب نیکسٹ لائن کے ساتھ کہ اگر میں V1 کو بلو اسائن کر دوں تو پھر کیا ہوگا. V1 کو بلو اسائن کرنے کے بعد میں آگے دیکھتی ہوں کہ V2 کو میں ریڈ اسائن کر رہی ہوں. V1 کو میں نے بلو کر دیا اور V2 کو میں نے ریڈ کر دیا. تو اب ریڈ اسائن کرنے کے بعد اگر میں اس کو جو ہے وہ V3 کو ریڈ اسائن کرتی ہوں تو یہ انکنسسٹنٹ ہو جائے گا. اگر میں اس کو گرین اسائن کرتی ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کنسسٹنٹ پاتھ، یہ ایک سولوشن ایگزسٹ کر جائے گا. اسی طرح سے اگر میں بلو سے آگے فارورڈ جو ہے وہ R اسائن کرنے کے بجائے V2 کو گرین اسائن کر دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد نیچے اس کو ریڈ اسائن کر دیتی ہوں V3 کو، تو یہ بھی ایک کنسسٹنٹ سولوشن بن جائے گا. لیکن اگر میں اس کو گرین اسائن کر دیتی ہوں تو پھر یہ ناٹ کنسسٹنٹ سولوشن ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس دو سولوشنز پاسبل ہیں. سو سولوشن نمبر 1 ہے ہمارے پاس کہ V1 کو میں بلو کلر دے دوں اور V2 کو میں ریڈ کلر دے دوں اور V3 کو میں گرین کلر دے دوں. اسی طرح سے جو سولوشن 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ V1 کو میں بلو کلر دے دوں اور V2 کو میں گرین کلر دے دوں اور V3 کو میں ریڈ کلر دے دوں. تو اس طرح سے ہم نے، آپ نے دیکھا کہ بیک ٹریکنگ کیسے کیا. ہم نے ون ایٹ اے ٹائم نوڈ کو ویلیو سائن کیا ہے، اور جب ہم نے دیکھا کہ آگے وہ انکنسسٹنٹ ہو رہا ہے تو ہم نے نیچے والا ٹری ایکسپلور ہی نہیں کیا اور ہم بیک ٹریک کر کے اوپر گئے اینڈ سو آن ہم چلتے گئے. سو یہ الگوریدم ہے ہمارے پاس بیک ٹریکنگ کا. اس کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. تو بیک ٹریکنگ کی سرچ کا الگوریدم کی انپٹ میں ہمارے پاس CSP جا رہی ہے، وہ یا سولوشن دیتا ہے یا فیلئر دیتا ہے. اور یہ کس کو کال کرتا ہے؟ یہ ریکرسو بیک ٹریکنگ کو کال کرتا ہے ود empty set اینڈ CSP. empty set کا مطلب ہے کہ empty اسائنمنٹ، کہ فی الحال ابھی کوئی اسائنمنٹ ہم نے نہیں کی. تو یہ بھی سولوشن ریٹرن کرے گا، فیلئر ریٹرن کرے گا. اگر تو اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہم اسائنمنٹ ریٹرن کر دیں گے، جو بھی ویریبلس کو جو بھی ویلیوز ہمیں ملی ہوئی ہیں. اور ہم کیا کریں گے کہ اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ ایک ویریبل بنائیں گے جس میں سے ہم سلیکٹ کریں گے ان اسائنڈ ویریبلس فرام CSP اسائنمنٹ اینڈ CSP. یعنی کہ یہ جو فنکشن ہے اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ ہم ویریبل کی سلیکشن کیسے کر رہے ہیں، کہ کون سے ویریبل کو آپ نے سب سے پہلے سلیکٹ کر کے لے کے آنا ہے، کہاں سے سٹارٹ لینا ہے. تو اب فار ایچ ویلیو ان آرڈر ڈومین ویلیوز ویریبل اسائنمنٹ CSP کہ ویریبل کی جو بھی اس کی ڈومین میں جو ویلیوز ہیں کیا کریں گے، if this value is consistent with assignment، اگر وہ ویلیو کنسسٹنٹ ہے آپ کے اسائنمنٹ سے کانسٹرینٹس کے حساب سے، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس ویریبل کی جو ویلیو ہے وہ اسائنمنٹ میں ایڈ کر دیں گے. اور پھر کیا کریں گے کہ ہم ریکرسو بیک ٹریکنگ کو دوبارہ کال کر دیں گے ود دیٹ اسائنمنٹ اور CSP. اور پھر ریکرسو پھر سے وہ جو ویلیو چیک کرتا ہے، اگر وہ کنسسٹنٹ ہے تو آپ کا ریکرسو بیک ٹریکنگ کا فنکشن جو ہے وہ کال ہوتا جائے گا اگلے ویریبلس کے اوپر. لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب ریزلٹ واپس آ جاتا ہے، اگر ریزلٹ فیلئر ہے پھر تو فیلئر ہی ریٹرن ہوگا. لیکن اگر ریزلٹ فیلئر نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، سمپلی وہ ریزلٹ ریٹرن کر دیں گے اور جو وہ ویریبل ہے وہ اسائنمنٹ میں سے ریموو کر دیں گے. اور سو آن یہ الگوریدم اسی طرح سے چلتا رہے گا اور آپ کی نوٹس کے اوپر ویریبلس کے اوپر یا نوٹس کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتا رہے گا. اب MRV ہیورسٹک کیا ہے؟ بیسکلی
ایم آر وی ہیورسٹک یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ جو آپ کا ان اسائنڈ ویریبل جو سب سے پہلے سلیکٹ ہوتا ہے، جس ویریبل نے پک ہو کے آنا ہے، وہ کس طریقے سے پک ہو کے آ رہا ہے. سو اگر ہم چوز کرتے ہیں چوزنگ دا ویریبل ود فیوسٹ لیگل ویلیوز اٹ از کالڈ منیمم ریمیننگ ویلیوز. یعنی کہ ہم اگر آپ جو ویریبل پک کرتے ہوئے جیسے ہم نے کہا تھا واشنگٹن ہے، ایس اے ہے، این ایس ڈبلیو ہے، اب ان ویریبلس میں سے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے، یہ اگلا آنے والا ویریبل کون سا پک کرنا ہے. اگر ہم اس بات کے اوپر سوچیں کہ اس کی منیمم ویلیوز اگر پاسبل ہیں، لیٹس سے اس کی آر جی بی پاسبل ویلیوز تھی، اس کی جی بی تھی یا اس کی آر تھی، تو ہم اگر اس کو پک کرتے ہیں جس کی منیمم لیگل ویلیوز ہوں اور اس سے سٹارٹ لیتے ہیں، تو پھر ہم ایسے الگوریدم کو کہیں گے کہ یہ ہمارا ایم آر وی ہے وچ از منیمم ریمیننگ ویلیو الگوریدم ہے. اب یہ الگوریدم کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ ٹری پروننگ بھی کر دیتا ہے. کس طریقے سے کرتا ہے؟ اف دیر از اے ویریبل ایکس ود زیرو لیگل ویلیوز ریمیننگ، تو ایم آر وی ہیورسٹک ول سلیکٹ ایکس، وہ والا ایکس سلیکٹ کرے گا اور فیلئر ول بی ڈیٹیکٹڈ امیڈیٹلی. یہ فائدہ آپ شاید سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی جو ڈومین چیکنگ میں کوئی بھی نوڈ ایسی ہے جو خالی رہ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی ویلیو سائن نہیں ہو سکتی، تو آپ کو پہلے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ جو ہے نا انکنسسٹنسی آ گئی ہے، تو ہمیں جلدی سے بیک ٹریک کرنا ہے یا جلدی سے یہ بتانا ہے کہ جی فیلئر آ گئے، کیونکہ آپ نے جو پاتھ پہ کیا تھا اس میں جو ہے وہ کوئی ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پہ ایم ٹی جو ہے وہ سیٹ پروڈیوس ہو رہا ہے، یا کوئی ویلیو کوئی ڈومین کی بچ ہی نہیں رہی کہ اس کو مل سکے. تو پھر اس کیس میں ایم آر وی جلدی پیک کر لے گا یا ٹری کو پرون کر دے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آگے ایکسپلور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسپلور کرتے اینڈ پہ جا کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ این ایس ڈبلیو جو ہے وہ ایم ٹی رہ گیا ہوا ہے، اور تب تک آپ بہت سارا ٹری چیک کر چکے ہوتے. تو اس لیے یہ ٹری پروننگ میں ہیلپ کر دیتا ہے اور پھر کام جلدی بھی ہو سکتا ہے. So avoid pointless searches through other variables which always will fail when x is finally selected. یعنی جب x finally select ہوگا تو پتا چلے گا کہ اس کی تو کوئی ڈومین ہی نہیں رہ گئی تھی، تو جو آپ کی پچھلی ساری محنت ہے وہ ضائع جائے گی. اسی طرح سے جو ڈگری ہیورسٹک ہے وہ کیا کرے گی کہ اب ایم آر وی جو ہے نا وہ جلدی ایم آر وی ڈز ناٹ ہیلپ ان پکنگ فرسٹ ریجن ایز ایوری ریجن ہیز آل لیگل ویلیوز ان دا اسٹارٹ. تو جب بالکل جب سٹارٹ ہوتا ہے انیشلی، وہ جو پچھلی ڈسکشن تھی وہ تب تھی کہ جب کچھ الگوریدم چل چکا ہوا ہے، بالکل سٹارٹ میں سارے اسٹیٹس کے اوپر جو لیگل ویلیوز ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں. تو سٹارٹ اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ پھر ہم ان سب میں سے کون سا الگوریدم کون سا جو اسٹیٹ ہے وہ پک کریں اور وہاں سے سٹارٹ کریں تو ہماری سرچنگ جو ہے وہ جلدی ہو جائے. اس کے لیے جو ہے نا وہ پھر ہم ڈگری ہیورسٹک یوز کرتے ہیں. سو ڈگری ہیورسٹک سلیکٹس ویریبلس دیٹ آر انوالوڈ ان دا لارجسٹ نمبر آف کانسٹرینٹس آن ادر ان اسائنڈ ویریبلس دیٹ از ایس اے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ویریبل سلیکٹ کرتا ہے جس کے اوپر کانسٹرینٹس سب سے زیادہ لگی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، اب جیسے ایسے کیوں پہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسے کتنے نوٹس کے ساتھ اٹیچ ہے؟ 1 2 3 4 5. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو 5 نوٹس کے اوپر اگر میں اس کو کوئی ویلیو اسائن کرتی ہوں تو مجھے 5 نوٹس کے ساتھ اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ کوئی کانسٹرینٹ اس کی وائلیٹ تو نہیں ہو رہی. تو ڈگری ہیورسٹک مطلب ہے کہ اسٹارٹ نوڈ کی جو سلیکشن ہے، جب میں الگوریدم کی بات کری تھی کہ سلیکٹ ویریبل کیسے سلیکٹ کرنا ہے، تو وہ جو ہے وہ اگر ہم ڈگری ہیورسٹک کے پیٹرن سے کریں تو پھر ہمارا کام جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے. جب ہم ویریبل سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون سا ویریبل پہلے لینا ہے، وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، تو الگوریدم کو یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد جو ڈومین میں ویلیوز ہیں جیسے ریڈ، گرین، بلو، وہ اس میں سے کون سی ویلیو کو کس ترتیب میں پک کرے. تو اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم لیسٹ کانسٹرینڈنگ ویلیو کی جو سیکوینس ہے وہ آرڈرنگ ہے وہ پک کرتے ہیں. سو یہ کیا کرتا ہے ایل سی وی، یہ پریفر کرتا ہے وہ والی ویلیو دیٹ رولز آؤٹ دا فیوسٹ پاسبل چوائسیز فار دی نیبرنگ ویریبلس ان دا کانسٹرینٹ گراف. جیسے فار ایگزامپل اگر میں ڈبلیو اے کو ریڈ اسائن کر دیتی ہوں اور این ٹی کو گرین اسائن کر دیتی ہوں، اور اب اگر کیو پیک ہوتی ہے تو کیو کو اگر میں بلو اسائن کر دوں گی تو ایسے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. تو یہاں پہ جو ایل سی وی ہے وہ پریفر یہ کرے گا کہ میں یہاں پہ مے بی ریڈ کا استعمال کروں تاکہ ادھر ایسے میں بلو کی آپشن جو ہے وہ اویلیبل رہے. تو اگر آپ اس کو دوبارہ ریڈ کریں کہ اٹ پریفرز دا ویلیو that rules out the fewest choices for the neighboring variables. یعنی کہ نیبرنگ ویریبلس کو دیکھ کے تو پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے جو ویلیوز ہیں ڈومین کی ان میں سے کس کو کتنی پریفرنس دینی ہے. سو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے پہلے بیک ٹریکنگ کا الگوریدم دیکھا ہے، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کوئی آپٹمائزیشنس کر سکتے ہیں اس کے لیے، پھر ہم نے ایم آر وی الگوریدم دیکھا، ہم نے ڈگری ہیورسٹک دیکھی، ہم نے لیسٹ کانسٹرینٹ ویلیو کا الگوریدم دیکھا. تو
اب یہ آپٹیمائزیشن ہے، ان کو ہم ابھی اپلائی نہیں کریں گے، ابھی ہم بعد میں اپلائی کریں گے. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیک ٹریکنگ کے ساتھ ایک اور الگوریتم ہے وچ از فارورڈ چیکنگ. اب بیک ٹریکنگ تو ہم نے دیکھ لی تھی کہ ہم نے 1 بائی 1 جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے اور ان ویریبلس کو ویلیوز جو ہے نا وہ سائن کرتے جانے ہیں. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بجائے یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں کہ ہم x1 کو ایک ویلیو سائن کریں، پھر x2 کو ویلیو سائن کریں اور سو آن، کہ ہم جب nth آئٹم تک پہنچے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر کوئی ویلیو سائن نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم بیک ٹریک کرتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جب اس کو ویلیو سائن کریں تو پھر اس کے نیبرز کو چیک کر لیں آگے فارورڈ کہ میری اس چین سے جو ہے نا وہ نیبرز کے اوپر کیا افیکٹ آ رہا ہے. تو یہ افیکٹ چیک کر کے تاکہ ہم کوئی انفارم ڈیسیجن لے سکیں اور ہماری سرچ پیج جو ہے نا وہ سم ہاؤ ریڈیوس ہو جائے. تو فارورڈ چیکنگ کا الگوریتم کیا کرتا ہے کہ forward checking نے یہ کرنا ہے کہ whenever a variable x is assigned, the forward checking process looks at each unassigned variable y that is connected to x. یعنی x کے ساتھ کنیکٹ ہوئے جتنے بھی ویریبلز ہیں جو کہ ابھی جن کو ویلیوز اسائن نہیں ہوئی مے بی وہ y ہے z ہے جو بھی ہے، اس میں سے کیا کرے گا وہ ویلیو y کی ڈومین میں سے ڈیلیٹ کر دے گا جو کہ x کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہے. جیسے اگر میں x کو ریڈ اسائن کرتی ہوں تو میں ان تینوں نوٹس میں سے r کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دوں گی کیونکہ وہ ان کو اسائن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اسائن کریں گے تو x کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہو جائے گا. تو when partial assignment is inconsistent with the constraints of the problems algorithm backtracks immediately. تو جب partial assignment تک آپ پہنچتے ہیں لیکن وہ inconsistent ہو جاتی ہے تو پھر algorithm immediately backtrack کر جاتا ہے. ہم سیم پرابلم پہ جس پہ ہم نے بیک ٹریکنگ اپلائی کی تھی اب ہم اس کو جو ہے نا وہ فارورڈ چیکنگ کے ساتھ کرنے لگے ہیں. ہم کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ لیٹس سے کہ ہم نے پہلی نوٹ سے سٹارٹ لیا اور پہلی نوٹ کو ہم نے کوئی ویلیو اسائن کی ہے. لیٹس سے ہم نے v1 کو جو ہے وہ کلر ریڈ دے دیا ہے. تو اگر میں نے v1 کو ریڈ کلر دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں باقی دونوں نوٹس جو اس کے نیبرز ہیں ان سے وہ ریڈ کلر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دوں گی. تو میرے پاس v2 اور v3 میں صرف اب یہ دو پاسبل ڈومین ویلیوز رہ جائیں گی. اب اس کے بعد جب میں اس کو v2 کو کوئی ویلیو سائن کروں گی تو میں v2 کو لیٹ سے اس کی ڈومین ویلیوز پاسبل صرف گرین ہی ہے تو میں نے اس کو گرین اسائن کیا. تو جب میں اس نوڈ پہ پہنچی ہوں تو یہاں پہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کو گرین اسائن کرنے سے جو میرے پاس اگلا سٹیٹس ہے وہ یہ ہوگا کہ v3 کے اندر سے جو ہے وہ کوئی جو گرین اریز ہو جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ویلیو اسائن کرنے کی پاسبلٹی نہیں رہے گی. تو اب الگوریتم امیڈیٹلی بیک ٹریک کر دے گا اور کہے گا کہ یہاں پہ کوئی سولوشن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ اٹ وڈ بی دین انکنسسٹنٹ ود دی v3. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم واپس جائیں گے یہاں پہ ٹاپ کے اوپر اور پھر یہاں پہ دیکھیں گے کہ اگر میں v1 کی جو اسائنمنٹ ہے وہ میں گرین سے کر دوں تو پھر کیا ہوگا. اگر میں v1 کو گرین کر دیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے گرین جو ہے وہ اریز ہو جائے گا اور میرے پاس صرف r موجود ہو جائے گا. اب گرین کو اسائن کرنے کے بعد میرے پاس اگلی ویلیو صرف r ہے. تو اس کا مطلب ہے جب میں r اسائن کروں گی اس نوڈ کو تو r جو ہے نیکسٹ اسٹیٹس کے مطابق ادھر گرین ہے، یہاں پہ r ہے، یہاں پہ پھر جو ہے وہ کوئی پاسبلٹی نہیں بچے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سولوشن بھی پاسبل نہیں رہے گا. اسی طرح سے اگر میں یہاں پہ اس کو جب بلو اسائن کروں گی v1 کو تو پھر میرے پاس جو سٹیٹس بنے گا اس نوڈ کا یہاں پہ بلو ہے اور یہاں پہ rg ہی موجود رہے گا اور ادھر بھی rg موجود رہے گا کیونکہ بلو اریز نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب اب میں v2 کو جب r اسائن کروں گی تو اس کو r اسائن کرنے کے بعد میرے پاس اس کا جو اگلا سٹیٹس ہے وہ ہوگا b r اور یہاں سے r اریز ہو جائے گا، ادھر رہ جائے گا g. اب اس کا مطلب ہے میں اس کو g اسائن کروں گی تو یہ ایک ویلڈ اسائنمنٹ ہے، اس کو g اسائن ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلڈ سولوشن ہے. سملرلی اب اگر میں یہاں سے کیونکہ دو پاسبلٹیز تھیں تو ادھر پاتھ سے اگر میں اس کو گرین اسائن کر دیتی ہوں اور بعد میں یہاں پہ اس کو ریڈ دے دیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ویلڈ پاتھ موجود ہے. تو فارورڈ چیکنگ سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کتنے ٹریز کے پارٹس ہیں وہ امیڈیٹلی پرون کر دیے ہیں. تو جو فارورڈ چیکنگ ہے عموماً بہتر بیہیویئر دیتی ہے بیک ٹریکنگ سے. اب ہم جو ہے نا
وہ اپنے الگوریتم کو آپٹیمائز کر رہے ہیں. ہم نے بیسک سیکھ لیے ہیں اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ٹریڈیشنلی ابھی تک آپ نے جو بیک ٹریکنگ اور فارورڈ ٹریکنگ دیکھی ہے اس میں ہم نے جو ویریبلس کو پک کرنے کا آرڈر ہے وہ ہم نے بس دیکھا ہے کہ جو ہماری کیو میں ہوگا یا جو سیکوینس میں ہوگا یا کوئی بھی فکس آرڈر ہے, کوئی رینڈم پکنگ ہے, اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم جو پیچھے ہم نے دیکھی ہیں تین باتیں دیکھی ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم موسٹ کانسٹرینٹ ویریبل یا لیسٹ کانسٹرینٹنگ ویلیو کے حساب سے بھی اپنی جو چیزوں کی سلیکشن کر کے ویریبلز اور ان کی ویلیوز کی تو ہم اپنے الگوریتم کی کاسٹ جو ہے ریڈیوس کر سکتے ہیں. جیسے موسٹ کانسٹرینٹ ویریبل میں جس میں ہمارے پاس جس کی ڈومین سب سے کم ہو, ویریبل جس کی فیوسٹ لیگل ویلیوز ہو, اگر ہم اس کو پک کریں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو برانچنگ فیکٹر ہے وہ کم پروڈیوس ہوگا. تو ہم اگر اپنی برانچنگ فیکٹر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم وہ والا ویریبل پک کر سکتے ہیں جو سب سے زیادہ کانسٹرینٹ ہو یا جس کی جو ہے وہ ڈومینز ہیں وہ لیگل ویلیوز اس کی سب سے کم ہو. اسی طرح سے جب آپ کا ویریبل پک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی ویلیو کو پک کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ہم ایل سی وی کے طور پہ, لیسٹ کانسٹرینٹنگ ویلیو کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ وہ والی ہم ویلیو پک کریں جو کہ اس کے نیبرز میں سے فیوسٹ ویلیوز جو ہے نا وہ رول آؤٹ کر سکے. تو وہ آگے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. جیسے یہ ہمارے پاس گراف ہے تو اس میں اگر ہم سے یہ سوال ہو کہ کرنٹ اسٹیٹس میں بھی 3 نوڈز ہمارے پاس کلر ہو چکی ہیں تو وچ کنٹری شوڈ بی کلر نیکسٹ, یعنی ہم نے کون سا ویریبل پک کرنا ہے تو ہم ای کو پک کریں گے. کیوں پک کریں گے؟ کیونکہ ای از دا موسٹ کانسٹرینٹ ویریبل, اور وہ کانسٹرینٹ ویریبل کس لیے؟ کیونکہ اس کی ڈومین سب سے کم ہے, یعنی کہ اس کی ریڈ اور یلو ہے جبکہ اس کی نیبرنگ کے اندر جو ہے وہ تین جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح سے وٹ کلر شوڈ بی پک, یعنی کہ اب ویریبل تو پک ہو گیا ہے اور ویریبل پک ہونے کے بعد اس میں ریڈ اور یلو میں سے کون سا کلر پک ہونا چاہیے تو ہم ریڈ پک کریں گے کیونکہ ریڈ کو پک کرنے سے ایف میں سے صرف ریڈ ریموو ہوگا جبکہ یلو کو پک کرنے سے یلو دونوں میں سے ریموو ہو جائے گا. تو eliminates fewest values from the neighboring domains, اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. سو فارورڈ چیکنگ کو ہم چیک کر لیتے ہیں ود ایم آر وی اینڈ وداؤٹ ایم آر وی. پہلے تو وداؤٹ والا کیس دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا جس میں ہم رینڈم آرڈرنگ میں اگر پک کریں. سو لیٹس سے یہ جو ہماری نوڈس ہیں ان کی انیشیل ڈومینس جو ہیں وہ آر جی بی جو ہیں یہ ساری موجود ہیں. تو اگر ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ڈبلیو اے کو پک کرتے ہیں اور اس کو ریڈ اسائن کر دیتے ہیں تو فارورڈ چیکنگ میں پھر یہ ہوگا اس کو ریڈ اسائن کرنے سے جو این ٹی کے پاسبلٹی رہ جائے گی وہ صرف یہاں پہ جی بی رہ جائے گی اور ایس اے میں بھی جی بی رہ جائے گی. تو جب ہم اس کے بعد لیٹس سے کیو کو پک کر لیتے ہیں, کیو کو اگر ہم گرین اسائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیو کو گرین اسائن کرنے سے جو ہے وہ این ٹی میں بھی گرین کی آپشن ختم ہو جائے گی, ایس اے میں بھی گرین کی آپشن ختم ہو جائے گی اور این ایس ڈبلیو کے اندر بھی جو ہے وہ گرین کی آپشن ختم ہو جائے گی. تو ادھر صرف آر اور بی کی آپشن رہ جائے گی. اس کے بعد جب ہم کیو کو اسائن کر لیتے ہیں گرین کی ویلیو اسائن کرنے کے بعد اگر ہم وی کو پک کرتے ہیں اور وی کو جو ہے وہ ہم بلو اسائن کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ این ایس ڈبلیو سے بھی بلو کی آپشن ختم ہو جائے گی اور ایس اے سے بھی بلو کی آپشن ختم ہو جائے گی, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے خالی رہ جائے گا جس کا مطلب ہے کہ انکنسسٹنٹ سولوشن آ گیا. تو جو فارورڈ چیکنگ ہے وہ امیڈیٹلی پھر بعد میں جب بیک ٹریک کر جائے گی جب ایسے پک ہو یا پھر ایسے کی انفارمیشن اس کے پاس آ گئی کہ وہ انکنسسٹنٹ ہے. اچھا اب جب ہے ہمارے پاس ایم آر وی کے ساتھ اگر ہم سیم کیس دیکھیں اور اگر میں اس کو ساتھ اریز کر دوں تو ایم آر وی کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہم نے جو لیسٹ ڈومین والی ویلیوز ہیں ان کو ہم نے پک کرنا ہے. سو لیٹس سے کہ اگر آپ ڈبلیو اے سے ہی اسٹارٹ کریں گے تو اس کو آپ آر اسائن کریں گے اور اس کو جو این ٹی کو ویلیو جی بی اسائن ہو جائے گی اور ایس اے کو بھی جی بی اسائن ہو جائے گی. اب ان میں سے ہم کیو کو پک کرنے کے بجائے لیسٹ ڈومین والے کو ہم نے پہلے پک کرنا ہے. سو لیٹس سے کہ ہم این ٹی میں سے این ٹی کو پک کر لیتے ہیں اور اگر ہم اس کو جی اسائن کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو جی کی آپشن اس میں سے بلو ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ جی کی آپشن ختم ہو جائے گی اور ادھر سے بھی جی کی ختم ہو جائے گی اور ادھر صرف ریڈ اور بلو کی آپشن رہ جائے گی. اب ہم پھر لیسٹ کو پکڑیں گے اور ایسے کو بلو اسائن کر دیں گے اور اس کے بعد جب ایسے کو ہم بلو اسائن کریں گے تو یہاں سے جو ہے وہ بلو کی آپشن ختم ہو جائے گی اور این ایس ڈبلیو سے ہمارے پاس بھی بلو کی آپشن ختم ہو جائے گی اور آر جی رہ جائے گا اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس آر اور جی رہ جائے گا. اب ہم پھر لیسٹ کو پکڑیں گے, کیو کو آر اسائن ہو چکا ہے, جب کیو کو آر اسائن ہو جائے گا تو یہاں سے آر کی آپشن ختم ہو جائے گی ہمارے پاس اور ادھر جی رہ جائے گا. پھر ہم لیسٹ پک کریں گے این ایس ڈبلیو, ادھر جی اسائن ہو جائے گا, ادھر سے جی کی آپشن بھی ہمارے پاس ختم ہو جائے گی اور ادھر آر رہ جائے گا. اور اب آپ دیکھیں کہ ود ایم آر وی ہم نے کتنا کوئکلی جو ہے وہ سولوشن کی طرف کنورج کر چکے ہیں.
ایک ایشو ہم نے یہاں پہ آبزرو کیا ہوگا کہ جب ہم فارورڈ چیکنگ چلا رہے تھے وداؤٹ ایم آر وی، تو اس میں اس پوائنٹ کے اوپر یہاں پہ جب ویلیو اسائن ہو گئی ہوئی تھی ہمارے پاس کیو کو، تو ہمارے پاس این ٹی اور ایس ڈبلیو دونوں میں بی اور بی بچا تھا، اور اسی پوائنٹ پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ انکنسسٹنٹ ہیں، کیونکہ این ٹی میں بی اور ایس سے میں بی اور دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہے، تو دونوں کا بلو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ابھی اتنی ارلی فارورڈ چیکنگ نے انکنسسٹنسی جو ہے وہ نوٹ نہیں کی. سو اس کا حل بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم جو نیبرز کو بھی اگر کانسٹرینٹ پروپیگیٹ کر دیں، بھی تو ہم نے ویلیوز کو ڈیلیٹ کیا تھا، تو ہم یہ کہیں کہ وہ کانسٹرینٹ چیکنگ اور آر کنسسٹنسی چیکنگ بھی ہم پروپیگیٹ کر کے دیکھیں کہ ہماری کوئی ویلیو کو چینج کرنے سے جو اگلی نوڈز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی پرابلم آتی ہے کہ نہیں. So constraint propagation اس کیس میں استعمال ہوتی ہے. Constraint propagation is a term used for propagating the implications of the constraint on one variable onto other variables. یعنی کہ جب آپ ایک constraint variable پہ جو بھی اپنا changes لے کے آتے ہیں اس سے کیا effect آگے آ رہا ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ propagate QA and Q onto NT and SA and then onto constraint between NA and SA to detect the inconsistency. یعنی ہم اگر کوئی چینج لے کے آ رہے ہیں تو پھر سب آگے ہم فارورڈ بھی دیکھیں گے کہ اگلے نیبرز کے اوپر کیا مسئلہ آ رہا ہے. تو what if neighbors of node become inconsistent by removing inconsistency from node. یعنی کہ اگر آپ نے اس نوڈ پہ کوئی چینج اور پھر آپ نے اس کے نیبرز جو ہیں وہ دیکھ کے ان کی کنسسٹنسی ایڈجسٹمنٹ بھی کر دیا، لیکن ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنے سے ان کے نیبرز کے اندر کوئی یہاں پہ کنسسٹنسی پرابلم آ جاتی، تو پھر کیا کریں گے. سو بیسکلی جو ہے نا یہ پرابلم اب ہمارے کے اوپر چلی گئی ہے کہ آپ نے کتنے نیبرز تک جو ہے وہ جانا ہے، کتنی فارورڈ چیکنگ جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے. سو مینٹیننگ آر کنسسٹنسی کا الگوریدم جو ہے نا وہ اس کیس میں ہمارے پاس استعمال ہوگا. So وہی کے کنسسٹنسی والی بات ہے کہ سی ایس پی is K consistent if for any set K minus 1 variables and for any consistent assignment to those variables a consistent value can always be assigned to any kth variable. یعنی کہ اگر ون کنسسٹنسی کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیویجول نوڈ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے. اگر ٹو کنسسٹنسی کی بات کریں تو وہ آر کنسسٹنسی کی بات ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے 2R کنسسٹنسی کے اوپر ہم نے جو پروپیگیشن کی تھی، کانسٹرینٹ پروپیگیشن کا الگوریدم چلایا تھا. اگر ہم پاتھ کنسسٹنسی کی بات کریں تو اینی پیئر آف ایڈجسنٹ ویریبلز کین آلویز بی ایکسٹینڈیڈ ٹو اے تھرڈ نیبرنگ. یعنی کہ اب 3 سیٹ آف نوڈز پہ آپ چلے گئے ہیں. اگر آپ کے کنسسٹنٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیبرز تک جا سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اف اٹ از کے کنسسٹنٹ تو اس کا مطلب k minus 1 کنسسٹنٹ بھی ہوگا، وہ k minus 2 کنسسٹنٹ بھی ہوگا، and so on up to k کنسسٹنٹ بھی ہوگا. تو یہ کمپیریزن چارٹ ہے جس میں ہمارے پاس جو الگوریدم ہے وہ بیک ٹریکنگ ہے، بیک ٹریکنگ ود ایم آر وی ہے، فارورڈ چیکنگ ہے، فارورڈ چیکنگ ود ایم آر وی ہے. منیمم کنفلکٹس میں نے آپ کو نہیں کرایا. یہاں پہ 5 پرابلمس دی گئی ہیں جن پہ یہ الگوریدم چلائے گئے ہیں. یہاں پہ 50 اسٹیٹس میں آپ کلرنگ پرابلم یو ایس اے ہے، یہ این کوئن پرابلم ہے، اور اسی طرح سے ہمارے پاس ایک زیبرا پزل پرابلم ہے، اور یہ دو ایک اور ہمارے پاس پرابلمس ہیں جو رینڈملی جنریٹ ہوئے ہیں. بریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی تک سولوشن اس کا ملا نہیں ہے، تو لیکن یہ جو نمبر ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنی جو ہمارے پاس کانسٹرینٹ چیکنگ ہوئی ہے، کنسسٹنسی چیکنگ کتنی ہوئی ہے. تب آپ اس میں دیکھیں کہ جو 2K ہے، یہ فارورڈ چیکنگ کے جو الگوریدمس ہیں ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ ریلیٹیولی کم ہو جاتی ہے بیک ٹریکنگ سے. لیکن یہاں پہ اگر میں جاؤں ایم آر وی کے اسٹیٹس کے اوپر تو بیک ٹریکنگ ود ایم آر وی وہ بہت بہتر ہے بیک ٹریکنگ سے. اسی طرح سے فارورڈ چیکنگ ود ایم آر وی وہ بہت بہتر ہے. تو جو یہ والا کالم ہے اگر آپ سارے کالم سے آبزرو کریں تو ہمیں کافی ریزنیبلی اچھی سرچ اسپیس کے ساتھ، مطلب کم لمیٹڈ سرچ اسپیس کے ساتھ جو ہے ہمیں آنسر دے رہا. سو میں آپ کو موسٹ کانسٹرینٹ فرسٹ کے ساتھ الگوریدم چلا کے دکھاتی ہوں کہ وہ اب کتنی جلدی جو ہے وہ ریٹرن کرے گا. تو یہ دیکھیں کہ صرف 3 ڈیڈ اینڈس کے ساتھ جو ہے اس نے کام کر دیا، جبکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہو تو وہ ہم 1900 سم تھنگ جو ہے وہ ڈیڈ اینڈس کے اوپر ہم پہنچے تھے. سی ایس پی سالو کرتے وقت جو سوال ہمیں جن کے جواب چاہیے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کون سا ویریبل ہے جس کو ہم نے نیکسٹ پک کرنا ہے اور کس آرڈر میں پک کرنا ہے تاکہ ہم جلدی واپس آ سکیں، جس کی ہم نے ٹیکنیکس بھی اسٹڈی کی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ وٹ آر دی امپلیکیشنس آف دا کرنٹ ویریبل اسائنمنٹ فار دی ادر ویریبلس اسائنمنٹ. یعنی ایک ویریبل کو اگر آپ کوئی اسائنمنٹ کرتے ہیں تو اس سے آگے والے ویریبلس کے لیے کیا پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اور اگر پاتھ فیل ہو جاتا ہے دیٹ از اے اسٹیٹ از ریچڈ ان وچ اے ویریبل ہیز نو لیگل ویلیوز، تو کیا جو ہے وہ سرچ اوائڈ کر سکتی ہے اس فیلئر سے بار بار اس فیلئر سے بار بار اس کو ملنے کے لیے. یعنی کہ سبسیکوینٹ پاتھس میں وہ بھی فیلئر اگر دوبارہ آتا رہتا ہے تو کیا اس سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں.